آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ کریم نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اس کے لیے رزق بھی رکھا، وہ رزق اللہ کریم اس کو جیسے چاہے عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے وہ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم کام کرتے ہیں۔ آپ صبح اٹھ کے فیکٹری جاتے ہیں، صبح اٹھ کے آپ دکان پہ جاتے ہیں، تو یہ وجہ نہیں کہ آپ کو رزق ملتا ہے، رزق اللہ کی عطا سے ہی ملتا ہے۔ وگرنہ کتنے لوگ ہیں صبح کام پہ بھی جاتے ہیں، شام کو خالی واپس آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کتنے ایسے ہیں جو گھر بیٹھے رہتے ہیں اور رزق ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رزق اللہ کی مرضی ہے اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے، تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے کام ختم ہو جائے تو نہیں، کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کام کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا، آگے صحابہ کو کام کا حکم دیا اور رزق کے مواقع تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور اللہ کریم خود فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، رب فرماتا ہے ہم نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا۔ یعنی آپ کسی شے کو خریدتے ہیں، اس کو آگے فروخت کرتے ہیں، اس کو اللہ کریم نے حلال وحرم الربا، رب فرماتا ہے ہم نے خرید و فروخت کو حلال کیا لیکن ساتھ ہی ایک چیز کو حرام قرار دیا اور وہ ہے سود، جس کے بارے میں قرآن کریم کے متعدد آیات ہم نے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ خرید و فروخت تو حلال ہے، بلکہ حلال ہی نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ کریم اس میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تجارت میں اللہ کریم نے 9 گنا فائدہ رکھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ تاجر جس نے تجارت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کی، کل قیامت میں وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کے ساتھ جی؟ یعنی بظاہر وہ کاروبار کر رہا ہے، بظاہر وہ صبح فیکٹری جا رہا ہے، بظاہر وہ اپنی دکان کھول رہا ہے، بظاہر وہ دنیا داری کر رہا ہے، لیکن دنیا داری میں بھی اس کو اپنا رب یاد ہے۔ اس کو کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کسی کو دغا کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ حلال ذرائع سے اور حلال طریقے سے کاروبار کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو قیامت والے دن انبیاء کا ساتھ عطا فرمائے۔